السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 7 دن کے مسلسل درود ابراہیمی کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جس کی طاقت اور اثر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے قریب رہنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ 7 دن کے تجربے میں ایک انسان نہ صرف اپنی روحانی حالت کو بہتر بناتا ہے بلکہ اس کے دل، دماغ اور اعمال پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں سب سے پہلا قدم دل کی نرمی اور سکون کا احساس ہے۔ جب انسان دل کی گہرائی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل پر ایک خاص اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ اثر بس وقتی سکون نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا سکون ہے جو انسان کے اندرونی جذبات کو ترتیب دیتا ہے، اسے پریشانیوں اور خوف سے آزاد کرتا ہے۔ دل کی یہ حالت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کے ذہن میں واضح رہنمائی پیدا کرتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ درود ابراہیمی صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ دل کے تعلق کے ساتھ۔ اسے پڑھنے سے اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب دل میں خلوص اور محبت ہو، جب بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہ عمل ایک مکمل روحانی سلسلہ بن جاتا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ 7 دن کے تجربے میں یہ تعلق روز بروز مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ان دنوں کے دوران انسان کی زندگی کے مسائل، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ایک نئی روشنی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اب بوجھ نہیں لگتی اور بڑے مسائل بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف محسوس کرنے کی حد تک نہیں بلکہ انسان کے اعمال اور رویے میں بھی نمودار ہوتی ہے۔ انسان زیادہ صبر، شکر اور مثبت رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ تیسرے دن سے انسان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ توانائی نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور ذہنی سطح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان پہلے کے مقابلے میں زیادہ متوازن، پر اعتماد اور مثبت سوچ رکھنے والا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب انسان اپنی دعاؤں میں زیادہ یقین محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس اس کے دل میں گہرا ہو جاتا ہے۔ چوتھے دن انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مسائل میں آسانی، دل کی ہلکی پن اور تعلقات میں بہتری جیسے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب درود ابراہیمی کے اثرات کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے جیسے ہر چیز اللہ کی مدد سے آسان ہو رہی ہے اور اس کے ہر عمل برکت آ رہی ہے۔ 5ویں دن انسان کے اندر مکمل روحانی تسکین اور اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے۔ دل میں خوف کم، امید زیادہ اور ہر کام میں اللہ کی موجودگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ دن انسان کے لیے روحانی قوت کا آغاز ہوتا ہے جو اسے آئندہ کے دنوں میں مزید مثبت اور مستحکم بناتا ہے۔ 6ٹھے دن انسان کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات کا مقابلہ زیادہ صبر اور حکمت سے کرنے لگتا ہے۔ دل کی یہ طاقت اسے زندگی کی ہر آزمائش میں سنبھالتی ہے اور اندرونی خوف، پریشانی اور اضطراب سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کے رویے میں تبدیلی واضح ہوتی ہے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ مند، پرسکون اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن انسان کے اندر ایک مکمل روحانی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل میں سکون، دماغ میں وضاحت اور اعمال میں برکت نمودار ہوتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے روشن ہو گیا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب انسان کو حقیقتاً احساس ہوتا ہے کہ 7 دن کے مسلسل درود ابراہیمی کے پڑھنے نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ 7 دن کے اس روحانی سفر میں انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ محض عارضی یا سطحی نہیں ہوتی بلکہ دل، دماغ اور اعمال پر گہرے اثر ڈالتی ہیں۔
یہ حصہ اس تبدیلی کے اگلے مراحل کی تفصیل پر مرکوز ہے، جہاں انسان کے اندرونی اور بیرونی دونوں پہلو بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ 7 دن کے مسلسل درود ابراہیمی پڑھنے کے پہلے دن کی خوشبو دل میں سکون کی ایک ہلکی سی روشنی پیدا کرتی ہے۔ دل میں نرم جذبے، مثبت سوچ اور اللہ کی یاد کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ یہ پہلا دن ایک بنیاد رکھتا ہے جس پر آگے آنے والے دنوں میں روحانی طاقت اور یقین بڑھتا ہے۔ اس دن بندہ اپنے اعمال اور خیالات میں چھوٹی چھوٹی مثبت تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسرے دن انسان کی زندگی میں اعتماد اور امید کی روشنی بڑھنے لگتی ہے۔ دل کے اندرونی بھرم، خوف اور اضطراب کم ہونے لگتے ہیں۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر مشکل، چاہے وہ کام کا دباؤ ہو یا رشتوں کی پیچیدگیاں، اللہ کی مدد سے آسان ہوتی جا رہی ہے۔ یہ احساس انسان کو زیادہ صبر، تحمل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ تیسرے دن دل میں ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور ذہنی سطح پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ انسان پہلے کے مقابلے میں زیادہ متوازن اور مثبت سوچ رکھنے والا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندرونی خیالات صاف اور روشن ہو رہے ہیں، پریشانیوں کی شدت کم ہو رہی ہے اور زندگی کے فیصلے زیادہ بصیرت کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ چوتھے دن انسان کے اندر ایک واضح روحانی سکون اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دن انسان محسوس کرتا ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رضا کے مطابق بہتر ہو رہا ہے۔ دل میں خشوع اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دن انسان کے لیے ایک روحانی استحکام کا آغاز ہوتا ہے، جو آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالے گا۔ 5ویں دن انسان کے اندرونی حالات میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ دل میں خوف، اضطراب اور ذہنی بوجھ کم ہونے لگتا ہے۔ انسان کی سوچ زیادہ مثبت اور متوازن ہو جاتی ہے۔ اس دن انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اعمال میں برکت آ رہی ہے، تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے اور مشکلات کے حل کے لیے اس کے دل میں حکمت اور صبر پیدا ہو رہا ہے۔ 6 دن انسان کے دل میں ایک مضبوط روحانی طاقت اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ یقین اسے زندگی کی ہر آزمائش میں استقامت دینے والا ہوتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور وہ ہر مشکل اور پریشانی میں خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اس دن انسان کے رویے میں بھی واضح تبدیلی آتی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ مند، صابر اور پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن روحانی تجربے کا عروج آتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں روشنی، سکون اور برکتیں نمایاں ہو گئی ہیں۔ دل کی کیفیت پر اثر ڈالنے والے تمام عناصر، خوف، اضطراب، ناپسندیدگی کم ہو جاتے ہیں اور جگہ مثبت، اللہ کی رضا کے حصول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دن انسان کے لیے روحانی تسکین، دل کی مطمئن حالت اور اللہ کے قریب ہونے کا عروجی لمحہ ثابت ہوتا ہے۔ اس 7 دن کے عمل کے دوران انسان محسوس کرتا ہے کہ نہ صرف دل اور دماغ بدل گئے ہیں، بلکہ اس کے اعمال، رویے اور سوچنے کے انداز میں بھی واضح بہتری آئی ہے۔ ہر دن درود ابراہیمی کے اثرات کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ سفر انسان کو روحانی بصیرت، اللہ کے قریب ہونے اور ہر حال میں سکون محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ 7 دن کے مسلسل درود ابراہیمی پڑھنے کا اختتام انسان کے لیے ایک ایسا لمحہ ہے جس میں دل، دماغ اور روح ایک ساتھ سکون، روشنی اور وضاحت محسوس کرتی ہے۔ انسان کا دل اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محبت
ہر سوچ اور عمل میں نظر آنے لگتی ہے۔ اس دن انسان محسوس کرتا ہے کہ پہلے جو پریشانیاں اور خوف اس کے دل کو بھاری کرتے تھے وہ اب ہلکے اور قابل برداشت ہیں۔ دل میں صبر، سکون اور شکر کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر عمل میں ایک نئی توانائی اور مقصد پیدا ہوتا ہے، اور ہر دن کی چھوٹی بڑی مصیبتیں آسان لگنے لگتی ہیں۔ ان دنوں میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی واضح ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت زیادہ پرسکون اور مطمئن ہوتی ہے، سوچنے کا انداز مثبت اور امید سے بھرپور ہوتا ہے۔ اعمال میں اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش بڑھ جاتی ہے۔ تعلقات میں نرمی، برداشت اور محبت زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلیاں سطحی یا وقتی نہیں ہوتی، بلکہ دل اور دماغ کی بنیاد پر اثر ڈالتی ہیں۔ 7 دن کے دوران بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو گئی ہے جو اسے ہر آزمائش میں مضبوط، حوصلہ مند اور مطمئن رکھتی ہے۔ یہ قوت نہ صرف موجودہ زندگی میں مددگار ہوتی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی انسان کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے۔ جو شخص اسے دل سے پڑھتا ہے ہر دن اس تعلق میں گہرائی پیدا کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی برکتیں محسوس کرتا ہے۔ یہ تعلق انسان کو تنہا یا پریشان ہونے نہیں دیتا بلکہ ہر حال میں اللہ کی مدد اور رہنمائی کا احساس دلاتا ہے۔ 7 دن کے اس عمل کے بعد انسان کی روح میں سکون، دل میں روشنی اور دماغ میں وضاحت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر دن جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ پچھلے دنوں کے اثرات کا عروج ہوتا ہے اور انسان ایک مکمل روحانی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں درود ابراہیمی کی برکتوں کو سمجھنے اور دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو خالص خلوص اور محبت سے بھر دے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یاد کو ہمیشہ زندہ رکھ، اور ہمیں ہر آزمائش میں مضبوط اور پر اعتماد بنا۔ آمین۔